اس کے اندر دو صلاحیتیں ہیں، اس کے اندر دو طاقتیں ہیں. ایک اس کے اندر طاقت ہے بھائی کو بھائی سے دور کر دے گا، بھائی کے ہاتھ میں پستول پکڑوا کر دوسرے کے سینے میں گولیاں تروا دے گا. ایک اس کے اندر یہ ماں کو چھتوا دے گا، باپ کی داڑھی پکڑوا دے گا، بیوی کو طلاق دلوا دے گا، بہنوں کے گھر اجڑوا دے گا. اس کے اندر اتنی طاقت ہے. اور اس کو اگر دوسری طرف استعمال کریں تو پھر یہ ہے پتلا سا. اگر اسے تم نے اللہ کے ہاتھ میں اللہ کی رضا کے لیے دے دیا تو تمہیں یہ دنیا میں سے ایسا دھکا لگائے گا، نہ قبر میں رہنے دے گا، نہ حشر میں کھڑا ہونے دے گا، نہ اللہ کے سامنے حساب کروانے دے گا. یہ ایک دھکا دے گا، سیدھی جنت الفردوس کی چوکھٹ پار کروا دے گا میرا. اب بتاؤ اس کا یہ کردار اچھا کہ وہ کردار اچھا؟ ہر چیز کا مثبت بھی سوچ ہے، منفی بھی ہے. زندگی ہے گزرتی جاوے گی. دو رخ ہیں، ایک میر پور خاص کی طرف آنے کے، موبائل نے دکھایا ادھر سے بھی آ سکتے ہو ادھر سے، لیکن ادھر آؤ گے ریڈ لائن دی، یلو لائن دی کہ کچھ اونچ نیچ ہے، ٹوٹ پھوٹ ہے، اور ادھر کا بالکل نیلی لائٹ سے سیدھے چلے جاؤ گے. دنیا کی کامیابی کو پانے کے لیے اور آخرت کی کامیابی کو پانے کے لیے یہی لائٹیں ہیں. ریڈ لائن یلو آئے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہو ہی نہیں سکتا جو ایمان والا ہو، کلمے والا ہو، میرا ہو، میرے محبوب کا ہو، کلمہ پڑھنے کے بعد اس پر حالات ہی نہ آئے. ان حالات کو میری ناراضگی نہ سمجھیو، اگر ان حالات کو میری رضا نہ سمجھیو. اے میرا بندہ، جب تک میں 5 مراحل سے کسی یا کسی ایک میں یا 5 میں کسی میں سے تجھے گزار نہ دوں، اس وقت تک میں تجھے اپنے قریب نہیں کروں گا. باقی میری مرضی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ضرور ضرور تجھے آزمایا جائے گا. کبھی پریشانیوں خوف میں آزمایا جائے گا. والجوعی، کبھی آٹا مہنگا کر کے آزمایا جائے گا. ونقص من الاموال، کبھی کاروبار ٹھپ کر کے آزمایا جائے گا. والانفسی، کبھی تیری جان سے بیماری دے کے آزمایا جائے گا. والثمرات، کبھی پھلوں میں کبھی اولاد کی نعمت دے لے کے آزمایا جائے گا. اے میرا بندہ، یہ میں نے پہلے ایڈوانس تجھے کہہ دیا، میں ان تجھے کارخانوں سے، ان سرنگوں سے گزاروں گا. الہ العالمین مجھے کیا کرنا ہے؟ فرمایا صبر و استقامت کا پہاڑ بن جانا. جب تو صبر کر کے دکھائے گا، میں اپنے نبی کی زبان سے اعلان کرواؤں گا، وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو بشارت دے دو. اور سب جو صبر کر کے دکھائے گا، بدلے میں قیامت کے دن اللہ زمین آسمان سے بڑی اسے جنت الفردوس عطا فرمائے گا. اب رونا کس چیز کا، جب پہلے اللہ نے کہا میں نے تمہارے ساتھ ہی کرنا ہے. عبد الحنان آج میر پور خاص چلا جا تیرے مقدر کا پانی، آج کی رات کا کھانا، آج کی رات کی چائے، ریفریشمنٹ میں نے میر پور خاص کے اندر رکھ دیا. بہت مدتوں بعد کوئی ایک دن ہوتا ہے میں 2-3 ٹائم کا کھانا کی جگہ کھاؤں، ورنہ وہ پورے پاکستان کے اندر، ملکوں سے باہر بھی کبھی کبھی اللہ رکھ دیتے ہیں. اللہ کی تقسیم ہے. پانی کی پیاس ٹنڈو جام لگ رہی ہوتی ہے، وہ جڈو جا کے پینا پڑتا ہے، نہیں مقدر میں. یہاں کا پانی یہاں آنے کے بعد میرے مقدر میں نہیں ہے، تو پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ میرا بھائی میرا حق کھا گیا؟ پھر میں کیسے کہہ سکتا ہوں میرے سامنے والی دکان والے نے میرے پر تعویذ کر کے میرا کاروبار اجاڑ کے رکھ دیا؟ فرمایا کوئی کسی کا لقمہ نہیں کھا سکتا، کسی کے بدلے کسی کو ہدایت یافتہ بنا نہیں سکتا، کسی کے بدلے کسی کو اولاد نہیں مل سکتی. یہ سارے معاملات اللہ کے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كل شيء قدیر. سارے دنیا والے زور لگا لیں. قاری رمضان صاحب زیدہ مجدہ مدرسہ عربیہ قاسم العلوم میں ہدایت کے چشمے جاری کر دیں. اللہ اس کے بارے میں قرآن میں کہہ رہے ہیں انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. میرا محبوب ابو جہل کے دروازے پر ایک دن میں 20 مرتبہ گئے، نہیں مقدر تھا، نہیں ہدایت ملی، نام لے لے کے رو رو کے دکھایا، نہیں ہدایت ملی. جسے دینے پر آیا، چمڑا اڑوانے والے بلال کے قدموں کی آواز کو میں نے جنت الفردوس کے اندر پہنچا دیا ہے.
یہ تو ہمارا کام ہے. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. کیوں اپنے آپ کو بھلاتا ہے, فکر مت کرتا ہے, دل میں لوگوں کے دروازے پر, رات کو مصلی پہ میرے دروازے پر نام لے لے کے مجھے روکے دکھاتا ہے. مجھے میری کبریائی کی قسم ہے, ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا, ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا. میرا محبوب, اگر قیامت کے دن سارے اللہ نہ کرے جہنم میں چلے گئے, میں تیرے سے ان کے بارے میں تیرے سے سوال کو ہی نہیں کروں گا. آپ کا کام صاحب نے کر دیا. وہ مکے کا منافق تھا جس کا بیٹا نبی کا لعاب لے گیا, وہ تھا نبی کا کرتا لے گیا, وہ تھا جس کا نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا, وہ تھا بیٹے کی دلجوئی کے لیے باپ کی قبر میں کملی والے نے اتر کے دکھایا, فرمایا محبوبہ جو مرضی کر کے دیکھ لے میں اسے کامیاب نہیں کروں گا. سارا مکہ امڑ کے رحمت عالم کی خدمت میں آ گیا. ناراض تو نہیں ہو, اگلی بات کر دوں. یہ دیوالی کس کا تہوار ہے جی؟ بسنت کس کا تہوار ہے؟ ہیپی نیو ایئر عیسائیوں کا, یہودیوں کا. یہ ویلنٹائن ڈے کس کا بھائی؟ کتنا پھول بکا میر پور خاص میں. سیدھی سادی بات کروں, 15 منٹ رہ گئے, ٹائم ہو گیا. بلایا تھا اس نے وہاں چائے کے ہوٹل پہ بیٹھ کے کہہ رہے یار پھول دیا پھول لیا, فلانے ہوٹل میں گئے تھے, فلانی جگہ گئے تھے. اچھا کون تھی؟ فلانے کی بیٹی, عبد الحنان کی بیٹی, رفیق کی بیٹی, قاری زبیر کی بیٹی. کس کی بیٹی؟ تم تو بڑے معتبر لوگ ہو. اگر کوئی میری بیٹی کو پھول دے کے گیا تو جا کے اپنی بہن سے پوچھ کہ میں تو عبد الحنان کی بیٹی کو ایک پھول دے کے گیا, اے میری بہنا بتا سارے دن میں تیرے دروازے پہ کتنے پھول آئے ہیں. تو میں کس نے کہہ دیا بچو یہ کسی کی بیٹی کو تم بیڑا غرق کر دو تمہاری رابعہ بسریہ بنے گی. کسی کی بد دعا سے بچنا, کسی غریب یتیم کو چھیڑنے سے پہلے سوچ لینا, ورنہ وہ قادر ہے ننگی کر کے کپڑے اتروا دے گا. وہ کپڑے اترانے میں دیر نہیں کرتا, وہ عزتیں اترانے میں دیر نہیں کرتا. کوشش کریو میرے پیاروں اپنے جنازے کے ساتھ کسی دکھیارے کا آنسو نہ لے کے جائیو. کوشش کرنا کسی کو ستا کے نہ جائیو. تیرے جنازے والی منجی کے پاس کھڑے ہو کر گو کہ تیرے اوپر کلمے والی چادر ہو, گو کہ تیرے اوپر نماز والی چادر ہو. خبردار کسی کی آہل لے کے نہ جانا. روتے روتے یوں کر کے کسی نے دیکھ لیا یہ تو وہی تھا جو میری دھی کو ستایا کرتا تھا, یہ تو وہی تھا جو میری بیوی کو ستایا کرتا تھا, یہ تو وہی تھا جو میرے باپ کا کھا گیا. خدا پاک کی قسم ہے اگر اس نے کر کے ٹھنڈی آنکھ بھر لی, پتہ نہیں پروردگار عالم جنت الفردوس سے کتنے سینکڑوں فاصلے پہ دور کر دے گا. رومال ہر چیز کر کے دکھاؤں گا. کلمہ شہادت, کلمہ شہادت, کلمہ شہادت ڈوب مرنے کا مقام ہے میرے اور آپ کے لیے. 4000 آدمی جنازہ پڑھنے جاوے, 2000 بار کھڑا ہوا, تمہیں شرم نہیں آتی؟ اتنا بڑا پان کا کپا منہ کے اندر دے کر, اتنی بڑی بیڑی منہ کے اندر دے کر, تمباکو منہ کے اندر دے کر 2000 جنازہ پڑھ رہا ہے, 2000 بار کھڑا ہے. او میرا بچو آج تو کسی کے جنازے کے لیے جناز گاہ میں نہیں آتا. اپنی بھی فکر کر, پتہ نہیں تجھے کفن بھی ملے گا کہ کوئی نہیں ملے گا. اگر یہی حالت رہی نماز کی دعوت دینے کے لیے کوئی تیار نہیں. اگر کوئی تبلیغ والا تیار ہو جائے سب سے پہلے اٹیک, تم اللہ کے راستے میں 4 مہینوں کے لیے جا رہے ہو, تمہاری بیوی کا کیا بنے گا؟ لعنت ایسے بول کے اوپر. کبھی کسی جماعت والے نے کہا تو 6 سال کے لیے باہر جا رہے ہیں, ہم تو 4 مہینے بعد آئے, تو 6 سال کے بعد آئے, بتا تیری بیوی کا کیا بنا؟ ایسا گھٹیا بول.